واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون له وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو وہ اس میں چوں یا چراں کرے
یا اس میں کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کھلم کھلا جو ہے وہ گمراہ ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کر بڑی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ایک بار پھر آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ محبت اپنی رضا کے لیے جو ہے وہ قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن ہماری نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، اللہ کے فضل و انعام کا مہینہ، اللہ کی مغفرت کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا مہینہ، جہاں پہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، گڑ گڑا کر عاجزی اور ان کے سائری کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، آنسوؤں کی جھڑیاں لڑیاں جو ہے وہ گرتی ہیں، انسان کے دل جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی برکتوں سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہو جاتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی رحمتیں موجود ہونے کے باوجود بھی اس کی رحمتوں سے اور اس کی خیر سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حرم خیرہ فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رمضان کی خیر سے محروم کر دیا گیا، یاد رکھو اسے ہر طرح کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے اس رمضان کے اوقات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اسے قیمتی سمجھنا چاہیے اور قیمتی بنانا چاہیے، اور محنت کے ذریعے، مشقت کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے یہ مہینہ جو ہے وہ قیمتی بنتا ہے، اور عبادات اس کے لیے دار و مدار اور انحصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہے۔ کوئی بھی عمل، وہ بڑے سے بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ شرف قبولیت حاصل نہیں کرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کے عین مطابق ہے، اس میں اخلاص اور ریاکاری، اخلاص موجود ہے اور ریاکاری سے بچا گیا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بہت بڑا بن جاتا ہے اور انسان کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، حج اسی طرح کرو جیسے تم نے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو انسان ہماری شریعت میں اپنی مرضی کا کام کرتا ہے وہ مردود ہے اور ناقابل قبول ہے، اور وہ انسان کا رد کر دیا جاتا ہے۔ وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوتی، آپ نے کیا ہے، آپ نے کر کے دکھایا ہے، آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا صحابہ کرام نے آپ کی موجودگی میں کیا اور آپ نے خاموشی کا اظہار کیا، یہ عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل انسان کا، خواہ وہ انسان کو کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آتا ہو، اللہ کے دربار میں وہ شرف قبولیت جو ہے وہ حاصل نہیں کرتا، اسے انسان کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ افسوس، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری بند کب ہوتی ہے اس میں بھی اختلاف، کوئی 5 منٹ پہلے بند کرتا ہے، کوئی 10 منٹ بعد میں کرتا ہے، کسی کا ٹائم کوئی ہے، کسی کا ٹائم کوئی ہے۔ افطاری کرتے ہیں، کوئی وقت سے پہلے افطاری کیا جا رہا ہے،
کوئی آذان لیٹ دیتا ہے، کوئی آذان پہلے دے دیتا ہے، کوئی افطاری جو ہے وہ 5 منٹ 10 منٹ لیٹ سے جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ نیتوں کا معاملہ ہے، روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے عجیب و غریب قسم کی نیتیں بنا رکھی ہیں۔ کیا یہ چیزیں شریعت سے ثابت ہیں؟ یہ روزے، یہ اعمال، یہ نمازیں، یہ نوافل، یہ صدقات و خیرات بہت بڑا اجر حاصل کرتی ہیں۔ رمضان میں نیک عمل بہت زیادہ، کئی گنا جو ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ 70 گنا زیادہ، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل فرضوں کے برابر۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اعمال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں نیک عمل کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن وہ عمل ناقابل قبول ہو جاتا ہے جب آپ کی مہر اس کے اوپر نہیں لگی ہوتی، آپ کے طریقے کے مطابق اسے ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ دراصل اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ ظاہری طور پر دعویٰ بھی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، آپ کی جان کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی تو انسان دائیں بائیں بھاگ جاتا ہے، اسے اور بہت سارے رستے نظر آ جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کیا جا سکتا، یہ عمل ہم ایسے کیوں نہیں کر سکتے، اس طرح کر لیں تو آخر کیا حرج ہے۔ دراصل ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانا نہیں، آپ کے مقام اور مرتبے کو صحیح معنوں میں پہچانا نہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حیثیت عطا کی ہے۔ آئیے آج کے مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں ذکر کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، نبیوں کا سردار بنایا اور آخری نبی بنایا۔ آپ پر ایمان لانا کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس وقت آپ ہی کی شریعت ہے، سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تمہارے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مشرق کا ہے، کوئی شمال کا ہے، کوئی جنوب کا ہے، جہاں کہیں بھی ہے، تمام مذاہب کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا لا یسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بی الا ان یکون من اصحاب النار، فرمایا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بندہ بھی میری اس امت کا، خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ عیسائی ہو، میرے بارے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میں نے اپنی نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، پھر وہ اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، سب کے لیے لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ آج یہ کہہ دینا کہ کوئی آدمی آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو پھر کیا ہوا، وہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لے آتا ہے اور آپ پر ایمان نہیں لاتا، وہ بھی مسلمان ہی ہے، قطعاً غلط بات ہے۔ آپ ہی رسول ہیں اس وقت، سابقہ رسول آئے اور سابقہ مدتوں کے لیے اور سابقہ قوموں کے لیے ان کی شریعتیں اور ان کی نبوتیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اس وقت صرف اور صرف آپ کی نبوت ہے اور آپ کی امامت ہے اور آپ کی شریعت ہے، آپ پر ایمان لاتا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ کہ یہودی اور عیسائی اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، وہ کلیئر کٹ جو ہے وہ جہنمی ہے، اس کے جہنمی ہونے میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کائنات کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے آپ کو رسول جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے، تو آپ پر ایمان لائیے۔ آمنو بہ، آپ پر ایمان لائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ کے حکم دیا، لتؤمنوا بہ، لوگوں میرے رسول کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاؤ۔ تو رسول پر ایمان لانا یہ سب سے بنیادی شرط ہے انسان کے اعمال کے درست ہونے کے لیے اور کامیاب اور قبول ہونے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کی ابدیت کا اقرار کیا جائے۔ آپ عبد ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن بشروں میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، کوئی انسان آپ کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کتنی آیات اور کتنے دلائل ہیں، قل انما انا بشر مثلکم،
یوحی الی، لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان، میرے درمیان اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ میرے اوپر وحی آئی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ مجھے خاتم النبیین بنایا گیا، تمہیں نبی نہیں بنایا گیا، خاتم النبیین تو بہت دور کی بات۔ مجھے سید الرسل بنایا گیا، تمہیں نہیں بنایا گیا۔ انسان ہوں، بشر ہوں، تمہاری جیسا انسان ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ آپ نے خود فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى، لوگوں مجھے اس طرح مقام اور مرتبہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بڑھایا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں میں انسان ہوں اور عبد ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ قرار دو۔ اور قرآن مجید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں پہ بھی ذکر کیا اللہ پاک ہے جس نے اپنے عبد کو آسمانوں کی سیر کروائی، معراج کروایا، بیت المقدس تک کا سفر کروایا، جنت اور جہنم کی جو ہے وہ سیر کروائی۔ یہاں پہ بھی آپ کی عبدیت کو جو ہے وہ واضح کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا لوگوں آپ انسان ہیں لیکن آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، بشر ہیں لیکن آپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت عظیم ہے، آپ کا مقام کا بھی احترام کریں، آپ کی تعظیم کریں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، لوگوں نبی کی تائید بھی کرو، نصرت بھی کرو، مدد بھی کرو اور آپ کی تعظیم بھی کرو جیسے تعظیم کرنے کا جو ہے وہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لوگوں میرے نبی کو اس طرح آوازیں نہ دینا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ وہ انسان ہیں لیکن نبی ہیں، آخر الزمان پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو اس طرح آواز نہ دینا۔ لوگوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا کہیں تمہارے تمام اعمال جو ہے وہ بیکار نہ کر جائیں، ضائع نہ کر دیے جائیں۔ اور یہ آیت معلوم ہے آپ کو کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں نازل۔ دو بندے آئے، ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ امر الاقرع امر القعقاع، یا رسول اللہ قعقاع کو جو ہے وہ امیر بنا دے۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ امر الاقرع، اقرع کو جو ہے وہ امیر بنا دے۔ وہ کہنے لگے اس کو امیر بنانا ہے، وہ کہنے لگے اس کو امیر بنانا ہے، آپس میں آواز جو ہے وہ بلند ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، اے ایماندار لوگو، اے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، تمہاری بڑی قربانیاں ہیں، تمہارا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، کائنات میں تم سب سے بہترین لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہو، لیکن میرے نبی کا احترام جو ہے وہ لازم ہے۔ میرے نبی کے پاس تم بھی اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اگر تم نے جان بوجھ کے اپنی آوازوں کو بلند کیا تمہارے سارے پچھلے اعمال جو ہے وہ تباہ و برباد کر دو، وہ ضائع ہو کر چلے جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر فاروق اس قدر آہستہ بولتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر کیا کہا، ذرا اونچی بولیے، دوبارہ بولیے۔ ڈرتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے۔ یہ احترام کیا ہے، آپ کی توقیر، آپ کی تعظیم ہر مسلمان کا فرض ہے۔ عروہ بن مسعود الثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کا سفیر بن کر آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا نظارہ کیا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگا لوگوں میں نے پوری دنیا کی سیر کی ہے، بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کی رعایا کو دیکھا، ان کے وزیر و مشیروں کو دیکھا، ان کے خادموں کو دیکھا، واللہ ان رأیتو، میں نے اللہ کی قسم ایسے لوگ نہیں دیکھے، ما یعظم اصحاب مثل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے ساتھی جو ہیں اس کا اس قدر تعظیم کرتے ہوں جس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف ید رجل منہم، آپ تھوک پھینکتے ہیں تو آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرتا ہے، آپ کے پروانے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور فیدلق یدلک بہا جلدہ و جسدہ، وہ اپنے جسم کے اوپر اس کو مل لیتے ہیں۔ واللہ ان امرہم، اللہ کی قسم اگر آپ ان کو کوئی حکم دیتے ہیں وہ بہت جلد جو ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ واللہ ان توضا کادوا یقتتلون علی وضوئہ، جب آپ وضو فرماتے ہیں
تو آپ کے وضو کے پانی کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور واللہ ان تکلم خفضوا اصواتهم، اگر آپ جب بات کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو وہ خاموش کروا دیتے ہیں، وہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے سر پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب آپ ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں واللہ ما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، آپ کی تعظیم کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ کبھی بات نہیں کرتے. یہ تعظیم ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ہمیں کر کے دکھائی ہے. لوگوں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑی عزت ہے. اس مقام کو جو ہے وہ بحال رکھو. جب آپ کی ذات موجود تھی تو آپ کی ذات کا احترام کیا جاتا تھا. جب آپ کی ذات نہیں ہے اور آپ کی بات موجود ہے ہمارے درمیان تو آپ کی بات اور آپ کے قول کا وہی احترام کرنا چاہیے جو آپ کی ذات کا جو ہے وہ کیا جاتا. لیکن یاد رہے، یہ تعظیم شریعت نے اس کا کوئی دائرہ رکھا ہے. حد سے اوپر نہیں گزرنا اور حد سے نیچے نہیں گرنا ہے. افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا، افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا. ابھی میں نے حدیث ذکر کی ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. لوگوں، میرا مقام اس طرح نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دی. کبھی کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تو تین ہیں، ایک عیسیٰ ہے اور ایک مریم اور ایک اللہ تعالیٰ ہے. کبھی کہا عیسیٰ بھی اللہ ہی ہیں. کبھی مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کہا یہ مقام یہ مجھے نہ دینا، انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہی میرا مقام اور مرتبہ ہے. لوگوں، مجھے اللہ کے مرتبے سے آگے یا اللہ کے مرتبے کے قریب نہ پہنچانا. میں اللہ کا نور نہیں ہوں، اللہ کا جز اور اللہ کا حصہ نہیں ہوں. لوگوں، میں تمہاری طرح کا انسان، میرا مقام بہت اونچا ہے، لیکن انسانوں کے درمیان، کائنات کے افراد کے درمیان، فرشتوں کے درمیان کر لیں، جنوں کے درمیان کر لیں، انسانوں کے درمیان کر لیں، مخلوقات کے درمیان کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں. مجھے اللہ کے برابر جو ہے وہ کھڑا نہ کرنا. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. لوگوں، میں اللہ کا حصہ نہیں ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لوگوں، یہی میری تعظیم ہے کہ مجھے انسان سمجھنا اور انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ انسان سمجھنا، سب سے اونچا انسان سمجھنا. میرے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا، یہ میرا مقام اور مرتبہ ہے. اور پھر مجھ سے محبت کرنا، محبت کرنا، اتنی محبت کرنا کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبت کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں کہا ان کان آباؤکم و ابناؤکم. لوگوں، باپ دادا سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، بینک بیلنس سے زیادہ، اپنی کوٹھیوں سے زیادہ، دنیا کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا. اللہ نے خود اعلان فرمایا، لوگوں، اگر تمہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ پیار ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے پیار نہیں ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا. اللہ سے محبت کرنے سے تمہیں کم محبت ہے کائنات کی چیزوں سے زیادہ. رسول کے ساتھ محبت تمہاری کم ہے، کائنات کی چیزوں سے محبت زیادہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے وہ انتظار کرنا. یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ آپ کی محبت ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک جو ہے مجھے اپنے باپ دادا سے، اپنی اولاد سے، ساری کائنات کے لوگوں سے اور تمام اموالوں سے مجھے جو ہے وہ محبوب نہیں جان لیتے. حضرت عمر کا قصہ جو ہے وہ معروف ہے. یا رسول اللہ، آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ پیارے نہیں. کہا عمر پھر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر ابو کہنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر اب تیرا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. یہ محبت لازمی ہے. جب تک یہ محبت نہ ہوگی تب تک ایمان کا تقاضا انسان جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. تین بندے یا تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزہ نصیب فرماتے.
ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، لوگوں اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے لیے محبوب بنا لو، ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب بنا لو، تمہیں ایمان کی حلاوت آئے گی، ایمان کا مزہ ملے گا، ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کے اندر لذت اور چاشنی نصیب ہوگی اگر اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب مان لو۔ آج افسوس، دعوے بہت سارے ہیں، میں بڑی محبت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، کرتا کچھ بھی نہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ وہ محبت کا اظہار کہاں پہ ہے؟ آپ کی اطاعت کے اندر۔ کیا آپ کی اطاعت بھی کرتا ہے؟ اگر کوئی آدمی آپ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ آپ سے واقعی محبت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ھذا فی القیاس لشل امری ھذا فی القیاس شنیع۔ آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق یہ بڑی بری بات ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا اس کی نافرمانی کرتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ اپنے محب یا اپنے محبوب کی کیا کرتے؟ اطاعت کرتے، آپ اس کی اطاعت کرتے، نافرمانی نہ کرتے۔ تو یہ محبت کا پہلا قرینہ ہے اور پہلا اصول ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ آئیے، یہ میرا خاص مقام پوائنٹ ہے، گفتگو کا خلاصہ ہے کہ آپ سے محبت کا دعویٰ تو ہر مسلمان کو موجود ہے، اور بسا اوقات اس میں غلو بھی موجود ہے، افراط اور تفریط بھی موجود ہے۔ محبت ہونی چاہیے اعتدال کے ساتھ، جو قاعدہ شریعت نے ذکر کیا اسی کے مطابق، اور اس کا اظہار آپ کی اطاعت سے ہوتا ہے۔ کیا انسان آپ کی اطاعت کرتا ہے؟ اگر آپ کی فرما برداری کرتا ہے تو پھر آپ کی محبت میں بالکل وہ سچا ہے، اگر آپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے تو پھر وہ آپ کی محبت میں سچا نہیں ہے، آپ کی محبت میں وہ سچا نہیں ہے۔ آپ کی اطاعت ہے کیا؟ حقیقت میں آپ کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ حقیقت میں آپ کی اطاعت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو آپ کی اطاعت جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ رسول کا مقام بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن جب اطاعت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں قرآن ہمیں کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ تو بتلاؤ یہ قرآن دیا کس نے ہے؟ یہ قرآن مجید کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست لے لیا آپ نے؟ جبریل نے آپ کو قرآن دیا ہے؟ یہ قرآن مجید بھی آپ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید ہمیں عطا کیا۔ لوگوں، یہ اللہ کا پیغام ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ قرآن مجید دینے کے بارے میں تو نبی سچ بولتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک جب دوسرا پیغام آپ ہمیں پہنچاتے تو اس میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث پیغام پہنچانے کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ اپنی طرف سے رکھے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہیں اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، جبکہ جو حدیث پاک ہے اس کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں لیکن الفاظ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ جبریل امین کے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے، باقی پیغام پہنچانے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث بھی آپ نے ارشاد فرمائی، قرآن مجید بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہمیں نہیں معلوم آپ نے کہاں سے لیا، آپ نے بتلایا تو ہمیں پتا چلا کہ جبریل نے آپ کو پہنچایا۔ جبریل کو ہم نے نہیں دیکھا وحی دیتے ہوئے کہ جبریل قرآن پڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نبی سے قرآن جو ہے وہ لے لینا، یہ اللہ کا قرآن ہے، باقی حدیث نہ لینا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سعید بن المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ابو سعید بات سننا ذرا۔ وہ سوچنے لگے نماز پڑھ رہا ہوں کیا کروں، آپ کی بات سنوں یا نماز پڑھوں؟
ہماری طرح یہی خیال شاید ذہن میں آیا ہو کہ نماز اللہ کا حکم ہے اور دوسرے رسول ہے، اللہ کی بات مانو یا رسول کی بات مانو؟ تو کہنے لگے میں نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آ گئے۔ آپ نے کہا ابو سعید میں نے تجھے آواز دی تھی تو سنی کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے دیں ان کی آواز کے اوپر فوراً لبیک کہو۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے، ان کی آواز پہ فوراً لبیک کہو، ان کی آواز کو مان لو، ان کی بات پکار کو سن لو اور قبول کر لو۔ کہا نماز کا حکم تمہیں کس نے دیا ہے؟ اور نماز کا حکم کس نے دیا ہے؟ میں نے دیا ہے نا، تو بلا بھی تو میں ہی رہا ہوں، پہلی بات میری صحیح ہے اور دوسری بات غلط ہے؟ نماز کا حکم بھی میں نے دیا ہے اور بلانے کا حکم بھی میں نے ہی دیا ہے، اگر پہلی بات میری مانی جا سکتی ہے تو دوسری بھی مانی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کی اطاعت ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، خوشی غمی کا ہر کوئی معاملہ ہو، اگر انسان اس میں آپ کی اطاعت کر رہا ہے، آپ کی بات کو مان رہا ہے تو وہ صحیح مسلمان ہے اور اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر انسان آپ کی اطاعت نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے تو یہ باتیں قبول نہیں ہوتی۔ روزے کے اندر وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، نیت کر لیجئے، نماز کے اندر نیت کر لیجئے، 4 رکعت نماز، منہ طرف قبلہ کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ کس نے نیت بتلائی ہے؟ کس نے یہ ذکر کیا ہے؟ کس نے کہا ہے افطاری جو ہے وہ 5 منٹ لیٹ سے کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں لوگ خیر سے رہیں گے، بلائی سے رہیں گے، کامیاب ہو جائیں گے اگر وہ افطاری جو ہے وہ جلدی کریں۔ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اذان سے پہلے کر لو؟ نہیں، جب اذان ہو جائے، وقت ہو جائے، پھر اس میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کریں۔ اس اذان کا اعتبار نہیں ہے جو وقت سے پہلے ہو جائے، اس اذان کا بھی اعتبار نہیں جو وقت کے بعد ہو جائے، اسی اذان کا اعتبار ہے جو وقت پہ ہوتی ہے۔ مؤذن کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے روزے خراب نہیں کرنے چاہیے۔ سحری کی اذان وقت ہو جائے تو فوراً دے دے، وقت سے 1 منٹ پہلے نہ دے اور 1 منٹ بعد میں بھی نہ دے، کیونکہ سحری کے وقت لوگوں نے نماز بھی پڑھنی، روزہ بھی رکھنا۔ گھر میں خواتین ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں جب اذان ہو جاتی ہے، آپ نے 5 منٹ پہلے اذان دے دی ہے، ان کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ سارا گناہ اذان دینے والے کو ہوگا۔ مغرب کی اذان 5 منٹ پہلے دے دیتا ہے، لوگوں کے روزے ٹوٹ جائیں گے، سارا گناہ آپ کو ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وقت ہو جائے تو اذان دو اور روزہ افطار کر لو۔ آپ 5 منٹ بعد اذان دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو لوگ تاخیر سے روزہ کھولتے ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے۔ تاخیر سے روزہ نہیں کرنا، افطار نہیں کرنا، وقت ہو جائے تو فوراً کر لو، وقت نہیں ہوا تو نہیں کھولنا۔ 1 منٹ بھی باقی رہتا ہے، 1 سیکنڈ بھی باقی رہتا تو انتظار کرو، لیکن جب سورج غروب ہو گیا ہے تو اس وقت روزہ افطار کر لو۔ یہ سنت ہے آپ کی۔ کون سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے؟ ایک صحابیہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں طلاق ہو گئی، ان کو رشتے آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ نے بھی پیغام بھیجا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک اور بندے نے بھی پیغام بھیجا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ان دونوں کو چھوڑ دو، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، ان کا ہی اسامہ بن زید، اسامہ کے ساتھ شادی کر لو، زید کا جو بیٹا اسامہ اس سے شادی کر۔ کہنے لگے میرے دل میں تردد پیدا ہوا، میں سوچو بچار میں لگ گئی۔ آپ نے پھر کہا فاطمہ اسامہ سے شادی کر لو۔ کہنے لگی میں نے آپ کی بات مانتے ہوئے چھوڑ دیے دونوں رشتے، میں نے شادی کر لی۔ کہنے لگی انصار کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ خوش کن گھرانہ میرا گھرانہ تھا، سب سے زیادہ خیر اور برکت میرے گھرانے میں تھی، دنیا کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے۔ کیوں؟ آپ کا پیغام اللہ کا پیغام ہے، آپ کی بات اللہ کی بات ہے، آپ جو بھی پیغام دیتے ہیں، جو بھی پیغام سناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پڑھی اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتیں الواشمات والمستوشمات، سرما بھرتی ہیں،
سلائی ڈال کر اس کے اندر داغ دلواتے ہیں، جب نشان پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ سرما لگا لیا جاتا ہے، وہ تل بن جاتا ہے اور وہ مٹتا نہیں ہے، جیسے ٹیٹو بنواتے ہیں اسی طریقے سے پرانے زمانے میں عورتیں خوبصورتی کے لیے یہ سرما بھرتی تھی۔ آپ کہنے لگے اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو عورتیں سرما بھرتی، وہ عورتیں جو پلکیں بنواتی ہیں، یہ ابرو کے بال بنواتی ہیں، ان کے اوپر بھی لعنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو متفلجات اپنے دانتوں کے درمیان جو ہے وہ شگاف ڈالتی ہیں، خلاٹ پیدا کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق کو چینج کرنے والی۔ ایک عورت آئی کہنے لگی عبداللہ بن مسعود تم نے کہا اللہ نے لعنت فرمائی ہے، میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرما بھرنے والی عورتیں اور ابروؤں کے بال بنانے والی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی۔ تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اللہ کی بندی تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے بات کہی ہے اس کو لے لیا کرو اور جو رسول نے منع کیا اس کو چھوڑ دیا کرو، جو رسول نے بات بتلائی ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وما آتاکم الرسول یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم جو ہے وہ لے لیجیے۔ دین کے معاملے میں تو آپ کی اطاعت کرنا یہ لازم ہے ہی ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، نماز اسی طرح پڑھو جیسے آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ کانوں کو ہاتھ لگانے کا کس نے حکم دیا؟ یہ نیت جو کرتے ہیں کس نے حکم دیا؟ کسی حدیث میں موجود؟ کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ اکبر، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا کس نے حکم دیا؟ کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے ضعیف ترین حدیث ہے، ضعیف ترین حدیث ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت مسند احمد میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیث جو ہے وہ یہی ہے کہ سینے پہ ہاتھ جو ہے وہ باندھنے چاہیے، رفع الیدین کرنا چاہیے۔ حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا نہ حکم دیا؟ بخاری میں روایتیں ہیں، مسلم میں روایتیں ہیں، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، طبرانی میں ہے۔ الغرض حدیث کی کتاب کون سی ہے جس میں رفع الیدین کی حدیث نہیں؟ عشرہ مبشرہ سے، جنگ بدر کے صحابہ سے، بے شمار صحابہ اکرام سے رفع الیدین کی حدیثیں ہیں، لیکن افسوس ہے کہ انسان جو ہے وہ سنت ہونے کے باوجود کبھی تو کہہ دیا جاتا ہے ہی نہیں، کبھی کہہ دیا جاتا ہے بوتل آتے تھے اس وجہ سے ختم کر دیا، کبھی کہہ دیا جاتا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی نماز ہو جاتی ہے ایسے بھی ہو جاتی ہے، اور چلو ایسے بھی ہو جاتی کبھی پڑھ کے تو دکھاؤ، یہ سنت سے پیار ہے، یہ نبی سے پیار ہے؟ نہ نماز ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہے، نہ روزہ ہمارا رسول اللہ کے روزے جیسا ہے، نہ حج ہمارا رسول اللہ کے حج جیسا ہے، تو یہ باتیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ یہ بنیادی شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، میں آخری بات ذکر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دین کے معاملے میں تو اطاعت ہے ہی ہے، دنیا کے معاملے میں بھی آپ کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، اور انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے جب دنیا کے معاملے میں آپ کی اطاعت کرتا ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ایک دن کوئی بکری آئی تحفے کے طور پر، کہنے لگے میں نے اس کا گوشت بھون لیا، پکانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہنے لگے ابو رافع یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ تحفہ آیا تھا میں نے سالن بنایا۔ کہا ابو رافع لاؤ پھر ایک دستی کا گوشت لاؤ، دستی کا گوشت آپ کو بڑا پسند تھا، کہا دستی کا گوشت لاؤ، وہ ایک دستی سالم اٹھائی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا ناولنی الذراع، ابو رافع ایک اور دستی لے کر آؤ، وہ دوسری بھی اٹھا کر لے آئے۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر کہا ابو رافع ناولنی الذراع، ایک دستی اور لاؤ۔ ابو رافع کہنے لگے یا رسول اللہ وَهَلْ لِلشَّاةِ إِلَّا الذِّرَاعُ، ایک بکری کی دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، چار دستیاں پانچ دستیاں تو ہوتی نہیں ہیں، ایک ہی بکری پکائی ہے تو دو ہی دستیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے ابو رافع اگر تو خاموش ہو جاتا اور وہاں پہ چلا جاتا جہاں پہ پکا کے رکھا ہوا ہے، جب تلک میں تجھے کہتا رہتا دستیاں پکڑا تو دستیاں پکڑاتا رہتا، وہاں دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آج ہم تعظیم کرتے ہیں تو آپ کا مقام اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، اور جب عمل کرنے کی باری آتی ہے
تو اپنی مولوی کو آگے کر دیتے، میرے مولوی نے تو فتویٰ ایسے دیا ہے، پیر صاحب نے تو یوں کہا ہے، مفتی صاحب نے تو یوں کہا ہے۔ جب اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے تو میری اور دوسرے کی حیثیت کیا ہے؟ کسی بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عمل وہی قابل قبول ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا ضروری ہے یہ رمضان اگر قیمتی بنانا ہے تو اسی طرح کا روزہ رکھیے، اسی طرح کا صدقہ خیرات دیجیے، اسی طرح کی نمازیں پڑھیے جس طرح کی نمازیں اور صدقہ خیرات اور روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، جس طرح آپ نے رکھنے کے حکم دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کی صحیح اطاعت جو ہے وہ اور فرما برداری جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔